سورہ نجم کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب رکھتے ہیں، منزلت رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ اسی کی شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو۔ یعنی فرشتے اس مومن کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے جو موحد ہے، مومن ہے۔ تو جب فرشتے غیر مومن کے لیے شفاعت نہیں کریں گے تو بت تو بے جان پتھر ہیں، بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا بالکل باطل ہے کہ نہ تو بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی قرب حاصل ہے اور نہ ہی کفار شفاعت کے اہل ہیں، کیونکہ شفاعت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو کفار ہیں، قیامت کے منکر ہیں، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، فرشتوں کا نام عورتوں جیسا رکھتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو یہ مشرکین عورت تصور کرتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں، محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ امر واقعی اور حقیقت حال علم و یقین سے معلوم ہوتی ہے، نہ کہ وہم و گمان سے۔ وہم اور گمان سے کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، تو آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہماری یاد سے پھرا، یعنی جو قرآن پر ایمان لانے سے منہ پھیرتا ہے آپ اس سے منہ پھیر لیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، آخرت پر ایمان نہ لایا۔ اگر آخرت پر ایمان لاتا تو آخرت کی وہ طلب کرتا، صرف دنیا ہی دنیا کی فکر ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے، یعنی وہ اس قدر کم عقل اور کم علم ہے کہ ان جاہلوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو فوقیت و ترجیح دی۔ یا یہ معنی ہے کہ ان کے علم کی انتہا یہ وہم اور گمان ہے جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ان کی شفاعت کریں گے۔ تو فرشتے مومنوں کے علاوہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، اور اس وہم باطل پر بھروسہ کر کے انہوں نے ایمان اور قرآن کی پرواہ نہ کی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا۔ وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو،
بعض علماء نے اہل علم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو. بعض کا قول ہے ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں. بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. کبیرہ وہ جس کا عذاب سخت ہو. بعض علماء نے فرمایا صغیرہ وہ جس پر وعید نہ ہو، کبیرہ وہ جس پر وعید ہو، اور بے حیائی وہ جس پر حد ہو. جیسے زنا کی حد ہے کہ شادی شدہ یہ کام کرے تو پتھر مارے جائیں، ہلاک کیا جائے، غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں. تو فرمایا کہ نیک وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں کہ جو کبیرہ گناہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی کبیرہ گناہ سے بچتا ہے اور صغیرہ گناہ بے خیالی میں ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو کبیرہ گناہ سے بچنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر کرنا، یہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. الا اللمم، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں. ہاں اتنا ہوتا ہے کبھی گناہ کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن فوراً رک جاتے ہیں، ہوش آ جاتا ہے. تو اگر اتنی غلطی ہوئی ہے تو چونکہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچے ہیں، اس کی برکت سے وہ معاف ہو جائے گی غلطی. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے. هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج. سب سے پہلے تو آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بول سے بچائے، ہر مسلمان کو بڑے بول سے بچائے. اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا کوئی ہم میں کمال ہے تو یہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ہم پانی کا ایک بے قدر قطرہ ہیں. اس پانی کے قطرے کو اللہ نے زندگی دی، سب اللہ نے دیا، وہ جب چاہے لے لے. بڑے بڑے عقل مند اچانک سے پاگل ہو جاتے ہیں. تو اس میں کس بات پر انسان فخر کرے، غرور کرے، تکبر کرے یا اپنی طرف نسبت کرے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی غرور، تکبر سے، عجب سے، ریاکاری، دکھلاوے سے، ہر ظاہری باطنی بیماریوں سے، برائیوں سے، عیوب سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے.